جی السلام علیکم ناظرین آج اساں میڈم زرتاج گل صاحبہ کولو ہیں جڑا وفاقی وزیر رہ چکے ہیں پچھلے دور عمران خان دے ٹینیور وچ اینڈ آئی ایم پراؤڈ اینڈ فیلنگ پریویلیج ٹو بی ہیئر بیکاز اس کی وجہ یہ ہے کہ شی واز دا ویمن جو جاگیرداروں سرداروں کے خلاف کھڑی ہوئیں، نہ صرف کھڑی ہوئیں بلکہ انہوں نے الیکشن جیت کے دکھایا ہمیں 2018 میں۔ اس کے بعد جب جمہوریت پہ اب اتنا کڑا وقت ہے، شی از لویال ٹو ہز پارٹی اینڈ اسٹینڈنگ فرم فار دا ڈیموکریسی آف دا پاکستان۔ میڈم صاحبہ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ السلام علیکم۔ تھینک یو یعقوب، وعلیکم السلام۔ میرا سارا ٹائم آپ لوگوں کے لیے ہے۔ بہت شکریہ میڈم۔ اچھا میڈم، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ پوسٹ 9th لائف وہ کیسی تھی آپ کی؟ ہاؤ ڈیڈ یو مینیج لیونگ آؤٹ سائڈ وائل بینگ اے ویمن؟ اور کتنا مشکل تھا آپ کے لیے باہر رہنا، اور کتنا مشکل وقت آپ پہ تھا اور آپ کی پارٹی پہ تھا؟ پارٹی کے اوپر تو جو مشکل وقت تھا یا میرے لیڈر کے اوپر، وہ تو ابھی آپ کے سامنے ہے کہ پارٹی کو بھی توڑ دیا گیا، سمبل بھی پارٹی کا ختم کر دیا گیا، اور لیڈر کو جو ہے وہ کال کوٹڑی میں ڈال کے اور ایسے فیصلے ان کے پاس کروائے گئے کہ جج اینڈ جوری اینڈ پروسیکیوٹر ہی خود بن گئے، ان کو انصاف نہیں دیا گیا۔ اور جہاں تک اس کی بات ہے، میری بات ہے، میں ظاہری بات ہے قبائلی ہوں، وزیر قبیلے سے ہوں، شروع سے ایک آزاد سوچ کی مالک ہوں، کبھی غلامی دیکھی نہیں میں نے، نہ کبھی کسی کی جی حضوری دیکھی ہے۔ شاید نارمل بندہ بھی برداشت نہیں کر سکے تو میں تو پھر میری تو یہ عادت تھی کہ میں صبح اپنے حلقے سے نکلتی تھی 7-8 بجے لوگوں کو ملتے ہوئے، اور رات کو تقریباً 2 بجے میں واپس آتی تھی۔ آخر میں تو یہ حالت ہوتی تھی کہ میں کسی تھڑے کے اوپر بیٹھ کے یا کسی ہوٹل کی چارپائی کے اوپر بیٹھ کے مردوں کے ساتھ وہیں سے کھانا کھاتے ہوئے بھی واپس آتی تھی۔ اور میرا گھر جو تھا وہ اوپن سیکٹریٹ ہے، یہاں پہ کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ہر کوئی آ جا سکتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب وہ آزادی مجھ سے چھین گئی، 1 منٹ کے لیے میں تمام ینگ گرلز کی رول ماڈل تھی۔ میں ایک اسٹیٹ منسٹر فار کلائمیٹ چینج تھی، اور میں نے یہاں پہ بڑے بڑی فیوڈلز کو ہرا کے، میں ریزرو سیٹ پہ نہیں، میں ڈائریکٹ سیٹ پہ الیکٹ ہو کے گئی، اور میری سٹوری کو دنیا نے ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک روشن پاکستان کے طور پر اس کو پیش کیا۔ میں نے ہر بڑے فورم پہ کلائمیٹ چینج کو پاکستان کے اندر اور دنیا کے اندر پاکستان کا نام کہ پاکستان ایز اے گرین ڈپلومیسی بڑے پازیٹیو رول ادا کر رہا ہے، اور جبکہ پاکستان سب سے زیادہ موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہے، تو ایک لمحے کے لیے میں تمام گرلز کا، ینگسٹرز کا رول ماڈل تھی، اور دوسرے دن ہی میں دہشت گرد بھی ہو گئی، غدار بھی ہو گئی، ملک دشمن بھی ہو گئی، بسوں کے اڈے بھی جلا دیے، اور پھر اب حالات یہاں تک آ گئے کہ لیول جو ہے وہ غداری سے شروع ہوا، ملک دشمنی پہ شروع ہوا، دہشت گردی سے نیچے آیا، اب اتنے پرچے ہو گئے ہیں کہ تھانے ڈیرہ غازی خان کے ختم ہو گئے ہیں، اور سرداروں نے اب بکری چوری کے، بھینس چوری کے، آسٹریلین گائے کے، اور اسی طریقے سے اس طرح کے میرے اوپر الزامات لگا کے آئے ہیں۔ تو اپنے ملک میں اچانک سے جب آپ ایک رول ماڈل ہوں اور آپ کو دنیا میں ایز رول ماڈل پیش کیا جاتا ہو کہ یہ ویمن امپاورمنٹ ہے، یہ گرلز امپاورمنٹ ہے، اگر آپ نے بننا ہے کوئی زندگی میں پولیٹکس میں آنا ہے تو آپ نے زرتاج گل کی طرح بننا ہے، لیکن سڈنلی آئی بیکیم میں فیوجیٹیو بن گئی، اشتہاری بھی بن گئی، پروکلیم افینڈر بن گئی۔ ابھی میرے گھر کے دروازے پہ 2-3 اشتہار لگے ہوئے ہیں کہ اس کی گھر کی نیلامی کر دی جائے، اس کی جائیداد کی نیلامی کر دی جائے۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے پاس کون سی جائیداد ہے جس کی نیلامی انہوں نے کرنی ہے۔ تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، ظاہری بات ہے 9th مئی کے بعد جو مفروری گزاری ہے، جو لوگوں کو گزاری ہے، لیکن ایک وقت ضرور ہے کہ میں نے لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ جو لوگ تھے، جو میرے میزبان تھے، میں جہاں جاتے تھے جس طرح مجھے وہ پناہ دیتے تھے کہ یہ عمران خان کے ساتھی ہے، بس یہی کہتے تھے عمران خان کو نہیں چھوڑنا، اس سے بھی زیادہ بڑھ کے عزت ملے گی۔ میں نے لوگوں کو پہچانا اس مشکل وقت میں۔ میم آپ پہ عمران خان کو چھوڑنے کے لیے کتنا پریشر ڈالا گیا؟ میرے خیال ہے کہ ہر طرح کے تھریٹس، ایون کہ رشتہ داروں کے، زندگی کے ارد گرد کے لوگوں کے تھریٹس، کریئر ختم ہونے کے تھریٹس، اور دوسری پارٹیز کو جوائن کرنے کے تھریٹس، پیغامات بہت سارے مجھے بھجوائے گئے، لیکن ڈائریکٹ اس طرح کوئی اس لیے نہیں کہہ سکا کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ گلے پڑ جائے گی، ان کو پتہ تھا کہ یہ وہ نہیں ہے، یہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ ظاہری بات ہے میں تو نظریے کے اوپر آئی ہوں، میرے تو کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ میں آپ مجھے کہ وڈیرے جاگیردار ہے تو میری کوئی انا کا مسئلہ ہے، میری تو انا پاکستان ہے،
میری تو محبت پاکستان ہے, میرا تو رومانس پاکستان ہے, میرا تو نظریہ عمران خان کا ہے, تو میرا تو لیڈر عمران خان ہے, سچا کھرا اور وفادار, جیدار, بہادر, سبز پاسپورٹ کی عزت کروانے والا. تو اس طرح ڈائریکٹ بھی کوئی نہیں کہہ سکا, لیکن تھریٹس اس طرح دی گئے, اور وہ تھی کبھی ادھر ایف آئی آر کرا دو, کبھی ادھر ایف آئی آر کرا دو. سائملٹینیسلی ڈیرہ غازی خان میں بھی تھی, اسی ٹائم کا پرچہ لاہور میں بھی ہے, گجرانوالہ میں بھی ہے, فیصل آباد میں بھی ہے, پنڈی میں بھی ہے. واللہ عالم انہوں نے مجھے کیا سمجھا ہوتا کہ میں ایک وقت پہ کہاں کہاں موجود تھی. اچھا میم, اگر ہم مقامی لیول کی بات کریں, مقامی سیاست کی بات کریں, یہاں پہ جب آپ آئی ہیں, اتنے دنوں کے بعد آئی ہیں, جب الیکشن سر پہ ہیں, 8 دن کے بعد الیکشن ہے, تو آپ نے کیمپین بھی ابھی کرنی ہے, آپ نے وہاں پہ بھی جانا ہے جہاں پہ انٹرنیٹ کی ایکسیس نہیں ہے, بیکاز دس از دا ٹرائبل ایریا آف دا ڈی جی خان. اور اس کے بعد جن سے آپ کا مقابلہ ہے وہ کمپیریٹیولی آپ بتا رہی ہیں دے ہیو دا جنریشنل ویلتھ, ان کے پاس ہے, سرمایہ دار لوگ ہیں, جاگیردار لوگ ہیں, فیوڈل لوگ ہیں, تو آپ نے ان کو ڈیفیٹ کرنا ہے. الیکشن سر پہ ہیں, میں نے جیسے کہا ہے 8 دن محض رہ گئے ہیں, تو آپ کے لیے یہ کتنا مشکل ہوگا ٹو ون دس الیکشن؟ دیکھیے, الیکشن میں الحمدللہ جیت چکی ہوں, عمران خان کا نظریہ جیت چکا ہے, عمران خان کے کینڈیڈیٹ عوام کے پسندیدہ ہیں, اور اس کی وجہ یہ کہ انہوں کو یہ سمجھ آئی کہ عمران خان کے نہ پلیٹلیٹس گرے, نہ اس کی کمر میں درد ہوا, نہ وہ 25 روپے کے اسٹیمپ پیپر کے اوپر جو ہے وہ لندن بھاگا. اس نے اسی ملک کے قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا جو سسٹم اس کو وہ نہیں دے رہا, ریلیف نہیں دے رہا. اس نے کہا میں اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کروں گا. اس وفاداری کا حق, اس بہادری کا حق یا جو لوگوں نے ادا کرنا ہے, وہ میرے لیے ڈور ٹو ڈور کیمپین میں جس طرح میرے لیے نوجوان نکل رہے ہیں, بزرگ نکل رہے ہیں, اگر میں آپ کو وہ واٹس ایپ وائس میسیجز دکھا دوں جو ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ہیں, وہ کہتے ہیں شاید پہلے ووٹ دیتے نہ دیتے, اب ہماری ضد ہے تمہیں جتوانا. وہ خود اب مجھے وہ کال کرتی ہیں, اور مجھے فخر ہے کہ میں نے اتنا شعور میں نے بھی دے دیا اپنے ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کو کہ اب یہ ینگسٹر جو ہے نا, یہ اب یہ خود سوال کرتے ہیں, یہ اپنا حق جو ہے استعمال کرتے ہیں, اور یہ اب خود سوال کرتے ہیں کہ جو یہ ظلم اور بربریت ہو رہی ہے. میں سب کو ایک بات کہتی ہوں کہ پیپلز پارٹی والے کھوسے سردار کس طرح ووٹ مانگ رہے ہیں, نون لیگ کے حمایت یافتہ یا شیر والے کس طرح آپ سے ووٹ مانگ رہے ہیں, جس عوام کے گھر کے اوپر آپ سے مائیں بہنیں بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں. آپ 3 بجے صرف اس لیے کہ وہ زرتاج گل کو ووٹ دے رہے ہیں, صرف اس لیے کہ وہ اپنی مرضی کا ووٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں, آپ فون کرواتے ہیں, اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتا تو آپ مافیا کی طرح ان کے گھروں میں اس کو پولیس کو بھجوا کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سر سے چادریں کھینچتے ہیں, 5-5 سال کے بچوں کے ذریعے لوگوں کو جو ہے تکلیف دیتے ہیں. سب سے زیادہ جو مجھے تکلیف ہوئی ہے کہ ہمارے ایک ورکر ہیں, ان کے گھر پہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے جب پولیس گئی, سرداروں کی ماں کے اوپر گئی, اور اگر ان کی ماں پہ نہیں گئی نا تو یہ کھوسے اور لغاری ڈینائی کرے نا, کنڈیم کریں, کہیں کنڈیم کرے, کیونکہ میں نے کہا ہے نا کہ میں چیلنج کرتی ہوں کہ جو میری 38 مہینے کی حکومت تھی, کیا لغاری ہاؤس پہ یا کھوسا ہاؤس پہ یا کسی بندے کے اوپر کوئی FIR ہوئی ہے؟ یہ کیا تماشا لگا کے رکھا ہوا ہے کہ گھر میں کسی کے بھی گھس جاتے ہیں. مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی جب وہ مجھے ووٹ دینا چاہتا تھا, جب وہ نہیں جھکا تو جا کے اس کے گھر کے اوپر حملہ رات کو کروایا 3-4 بجے کے قریب. اس کی بیگم کو اتنا زد و کوب کیا کہ مسجد خطیب کو ان کے قدموں کے اندر چادر ڈالنی پڑی کہ خدا کا واسطہ عورتوں کو اور بچوں کو تو معاف کر دو. تو یہ سردار کس منہ سے جو ہے, تو یہ سرداری راج تو غنڈہ راج میں تبدیل ہو چکا ہے. تو یہی عوام کی جو سسکیاں, یہ جو دل آزاری ہو رہی ہے, ہم اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں, میرے جو اخوان جتنے فیملی شریف پردے کرتے ہیں, میرے گھر میں آپ کے ساتھ کوئی مکین نظر نہیں آئے گا, کیونکہ میرے گھر میں شریف پردے والے لوگ تھے, دروازہ توڑ کے لاتے مارتے ہوئے جا کے گھس جاتے تھے, وہ چھوڑ کے چلے گئے. تو وہ یہ جو دل آزاری کی ہے ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کی, یہ جو تکلیف دی ہے, اس کا بدلہ ووٹ کے ذریعے بینچ کو پٹھاپا لگا کے میرا عوام لے گی, ازالہ کرے گی. تو میری کیمپین ہو چکی ہے. اور سیکنڈ جو ان کے ذہن میں تھا کہ ڈرائیں گے, دمکائیں گے, پرچے کروائیں گے, اس کو ہم خوف دلا کے ڈیرہ غازی خان نہیں آنے دیں گے, تو وہ تو میں آ گئی ہوں. صحیح ہے میم, آپ کہہ رہی ہیں کہ میری کیمپین آلریڈی ہو چکی ہے, عمران خان کا نظریہ ڈور ٹو ڈور آلریڈی پھیل چکا ہے, جو ان کے ظلم ہے, تشدد ہیں, یہ ظاہر کرتے ہیں, ان کی بوکھلاہٹ ہے. کیا آپ یہ سب کہہ کے کہ اب محض 8 دن بچ گئے ہیں, کیا آپ اوور کانفیڈنٹ یا ان کو انڈر ایسٹیمیٹ تو نہیں کر رہی جاگیردار لوگوں کو؟ دیکھیے, میرے خیال میں کہ اوور کانفیڈنٹ تو وہ لوگ ہیں نا جو وڈیرے جاگیردار ہیں. میں آپ کی اگزامپل دیتی ہوں. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ, چاہے نون لیگ یا چاہے پیپلز پارٹی, میرا جائیداد یا زمین کا جھگڑا تو نہیں ہے نا.
میں نے کسی کے پلاٹ کی طرح کے اوپر یا ان کے طرح قبرستانوں کے اوپر تو میں نے قبضے نہیں کیے، نہ میرا ریکارڈ نکال کے دکھا دے. تو وہاں پہ جب ان کے ہاں کوئی بھی یہ پولیٹیکل پارٹی میں پی ایم ایل این میں پیپلز پارٹی میں مجھے اب بتا دیں کہ ابھی ان کی پچھلی جو دادی کی نسل تھی اس کے چنگل سے ابھی تک لکھ نہیں لی تھی، اب پڑپوتے جو ہے یہاں پہ کینڈیڈیٹ بن کے آ گئے. مجھے آپ بتا دینا، مجھے آپ پیپلز پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا ڈیرہ غازی خان میں مجھے نیا کینڈیڈیٹ کوئی ڈیرہ غازی خان کا مائی کلاد غیرت مند لڑکا دکھا دے کہ وہ کہیں کہ اچھا چلو کھوسا سردار نہیں، لغاری سردار نہیں، تو چلو ڈیرہ غازی خان کا فلانا لڑکا بہت تگڑا ہے، اس کو ہم پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کا ٹکٹ دے دیتے ہیں. مجھے دکھا دیں. تو انہوں نے تو یرغمال بنایا ہوا ہے. تو یہ ان کا اوور کانفیڈنس ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پیری مریدی ہے یا کوئی وراثت ہے. ہر دفعہ ڈیرہ غازی خان کو انہوں نے ماں کا جہیز سمجھا ہوا ہے کہ ایک سردار جو آ کے گود میں ڈال کے چلے جاتے ہیں. بھائی یہ اب وہ عوام نہیں ہے، یہ بڑی شعور والی عوام ہے. نہیں میم، دکھاوا تو نون لیگ نے یہ سیٹ اوپن چھوڑی ہوئی ہے نا ابھی. یہ کہ نا کہ ویس لغارے میرا مقابلہ کرنے کے بجائے بگوڑا بن کے بھاگ گیا نا. اس کو اس طرح کیوں نہیں کہتے؟ اور جہیز میں ایک اور آسٹریلوی مہمان اداکار چھوڑ کے چلا گیا ہے، جس کو بھی یہ بھی نہیں پتا کہ ڈیرہ غازی خان کی گلیاں ہیں کدھر، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ ڈیرہ غازی خان کے راستے کون سے ہیں. کمال ہو گیا. پہلے چھوٹے کے سردار وہاں سے آتے تھے، اب خیر سے آسٹریلیا سے مہمان اداکار آ جاتے ہیں. ابھی آپ کو یہ الیکشن جب ہار جائیں گے آپ کو انہوں نے نظر نہیں آنا، وہ فلائٹ ان کے پہلے سے کٹ چکی ہے. نہیں، اب سردار محمود قادر خان لغاری نے اپنے نام کے ساتھ سردار اور لغاری بھی مٹا دی ہے. اب وہ محمود قادر ہیں صرف، اور وہ شیر پہ بھی نہیں لڑ. تو اگر شیر کا نشان ان کے لیے اتنا ہی سٹگما بن گیا ہے، ان کے لیے کلنک کا ٹیکا بن گیا ہے، تو یہ تو ان کی پارٹی کی کمزوری ہے. اور اگر ان کا سردار ہونا انہوں نے ایسے کارنامے کر لیے اور وہ سمجھتے ہیں کہ سردار نہیں لگائیں گے تو اس سے ان کی عزت ہو جائے گی. دیکھیے ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، ہم صرف اس چیز کے خلاف ہے کہ آپ اپنے کرتوت بہتر کریں. عزت لا کے سانپ کے لگانے سے نہیں آتی ہے، عزت آتی ہے آپ کے کارنامے کرنے سے. تو یہ کس طرح کے انتقام ہے کہ ابھی آئے بھی نہیں ہیں، ابھی الیکشن جیتا بھی نہیں ہے، ڈیرہ غازی خان کے ہر شخص کے اوپر پرچہ کروا دیا، ہر شخص کے گھر کا دروازہ توڑا. یہ کبھی آپ نے ڈیرہ غازی خان میں سنا تھا؟ تو اپنے کرتوت صحیح کرے، سردار لگا لیں، کوئی بات نہیں ہے. اچھا میم، تو اس کے بعد اویس احمد خان لغاری جو ہیں، آپ ان کو جانتی ہیں کیونکہ پہلے آپ نے ان کے اگینسٹ الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے. اب وہ ماہر سجاد شینا کے خلاف 186 میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. آپ ان کی سیاست کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں آہستہ آہستہ یہ آپ کو میرا خیال میں اپنا بلوچستان کے بارڈر پہ نظر آئیں گے. اوپر تونسا سے نیچے ڈاؤن فال شروع ہوا، شہر تک آئے، شہر سے جب ان کے روٹس ختم ہوئی تو چوٹی کی طرف بھاگے، چھوٹی سے جو ہے وہ بھاگ کے آپ نے بائی الیکشن میں بھی دیکھا تھا نا جام پور میں ان کا کیا حال ہوا تھا. اس طرف جا رہے ہیں، سندھ کی طرف جا رہے ہیں. جی یہ آہستہ سندھ بلوچستان کی طرف جائیں گے، سمجھتے ہیں کہ ہم کسی اور کو دھوکہ دے دیں گے. بھائی کوئی سرداری ورداری نہیں چلتی، شعور چلتا ہے، عزت چلتی ہے، رسپیکٹ چلتی ہے. اور جو انہوں نے اب پریسیڈنٹ سیٹ کیے ہیں انتقامی ہونے کے، ہر عزت دار بندے کے گھر کے اوپر چڑھائی شروع کر دی، ہر شخص کے اوپر FIR کر دی. آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں. اب بزرگوں کو فون کرتے ہیں کہ اگر تمہارا بچہ قابو نہیں آئے گا تو شام کو گھر پہ نہیں ہوگا. کتنے نوجوان ان سے پوچھے کہ گھر میں جتنا آپ کے ارد گرد ہے کوئی اپنے گھر میں رات میں نہیں ہوتا. ان کے خوف کی وجہ سے اتنا ٹیررائز کیا ہوا ہے کہ سارے لوگ اپنے گھروں کے اندر نہیں ہوتے ہیں. تو یہ کس قسم کا ووٹ مانگ رہے ہیں؟ میں تو اسے تو کہہ رہی ہوں یہ سرداری نظام نہیں ہے، یہ یہاں پہ بدماشی کا نظام ہے، غنڈہ گردی انہوں نے شروع کی ہوئی ہے. ووٹ مانگنے کے لیے اتنے ڈیسپریٹ ہیں. اچھا میم، اس کے علاوہ اگر ہم اس DG خان کی بات کریں تو وہ لوگ اس ایما پہ بھی ووٹ مانگ رہے ہیں کہ آپ جا کے زرتاج گل صاحبہ سے پوچھیں. میں ابھی اویس لغاری کو سن رہا تھا، وہ بار بار یہی ریپیٹڈلی ہی واز سینگ دیٹ آپ جا کے زرتاج گل صاحبہ سے پوچھیں کہ انہوں نے اپنے ٹینیور میں کیا کیا ہے. وہ بتائیں کہ ان کے آنے سے جاگیرداری سرداری نظام کو ڈیفیٹ ہو گئی ہے ان کے بقول. تو اب وہ کیا چینج لے کے آئی ہیں؟ 3.5-4 سال ان کی حکومت رہی ہے، کیا بدلا ہے؟ چلیں اس کو دو طریقے سے کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کر لیتے ہیں نا کہ ان کی پارٹی کا منشور کیا ہے، میری پارٹی کا منشور کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور آن پیپر تو سب کا اچھا ہے. نہیں پریکٹیکلی بات کرتے ہیں. اور اس کے بعد ان کا کردار اور میرا کردار صرف 2 منٹ کے اندر. ٹھیک ہے. اب میری پارٹی کا منشور یہ ہے کہ عمران خان کہتا ہے کہ سب کے لیے برابر کا انصاف ہوگا، غریب اور امیر دونوں قانون کے نیچے ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ جو 10 بڑے ڈیم میں نے شروع کروائے تھے میں اس کو تکمیل تک پہنچاؤں گا. جو 10 لاکھ کا میں نے نادرہ کے ID کارڈ کے اوپر انصاف صحت کارڈ دیا تھا میں وہ سب تک پہنچاؤں گا پورے پاکستان کے لیے.
फिर वो कहता है जिस तरह मैंने तमाम हॉस्पिटल जैसे मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल और कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बनवाए हैं, ये तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं बनवाऊंगा। किसान कार्ड जिस तरह मैंने पंजाब में दिया तमाम लोगों को दूंगा। जिस तरह एहसास प्रोग्राम है मैंने बेवाओं की, गरीबों की, नादारों की जो है मैंने वो की है, किफ़ालत की है, इस तरह मैं पूरे पाकिस्तान में करूँगा। इनके आप देख लें, बगोड़ा, लंदन, जद्दा के बैग्स, फिर उसके बाद जी मेरी तो पाकिस्तान में क्या, लंदन में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसके बाद हर जगह की प्रॉपर्टी है, खाओ पियो और उड़ के मुल्क से चले जाओ। अच्छा, दूसरा मंशूर, प्लेटलेट्स का गिरना, कमर दर्द का होना और बुरका पहन के कार की डिग्गी में जाके मुलाकातें करना। अच्छा, अब यहाँ पे डेरा गाजी खान में कर लेते कि मेरा मंशूर क्या है, और सरदार अवैस खान लगारी का जो बगोड़ा जो मेरा इन्हें जो है 185 जो है वो छोड़ के जो भाग गया है, तो उसका मंशूर देख लेते हैं। अच्छा, अब मैं और खोसे साहब का भी देख लेते हैं। मेरी 38 महीने की हुकूमत है। मेरी 38 महीने की हुकूमत में डेरा गाजी खान में 4.5 बिलियन का कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बन गया, 4.2 बिलियन का मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बन गया, ई मरकज़ बन गया, स्मार्ट सिटी डेरा गाजी खान बन गया, 100 बच्चों की एहसास किफ़ालत सेंटर बन गया, दारुल एहसास जो है वो बन गया, प्रोटेक्टोरेट ऑफिस, क्योंकि हमारे लोग बाहर रहते हैं, दुबई, जद्दा, गसीम में रहते हैं, प्रोटेक्टोरेट ऑफिस में लेकर आई। 1992 के बाद पहली दफ़ा 5 अख्तर कॉलोनी, मेहतर कॉलोनी, चाचीने वाला, चाकंडे वाला में सुई गैस के मैंने प्रोजेक्ट कराया, और पूरे डेरा गाजी खान में 20 करोड़ के तमाम पाइपलाइन मैंने नई करवाई है। 260 गाँव को मैंने बिजली दे दी है, 260 गाँव को मैंने बिजली दे दी है, और ड्रामा का, सरवर वाली का और सखी सरवर का दोनों अस्पताल मैंने प्राइम मिनिस्टर के फंड से मैंने करवाए हैं। 1122 के मैंने फोर्ट मंदरो के अंदर और सखी सरवर के अंदर मैंने जो है वो सेंटर नए बनवाए हैं। बाग़े गुल मैंने ख़वातीन के लिए नया पार्क ख़वातीन के लिए बनवाया है, और मैंने वुमेन यूनिवर्सिटी शुरू करवा दी है। इसी तरह कॉलेज जो है करवाए हैं, स्टेडियम आप देख लें, जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, क्रिकेट का स्टेडियम देख लें, और आप जो है हमारा हॉकी ग्राउंड देख लें जो ऑस्ट्रोटर्फ मैंने करवाया है। उसके बाद हमारा बस टर्मिनल का आप देख लें, जिस तरह से बस टर्मिनल, ये उसके अलावा जो 10 लाख की इंश्योरेंस और फलानी जो खान साहब ने दी है। अच्छा, अब इनकी वो कारकर्दगी गिनवा दें मुझे। 70 साल, अच्छा, मैंने 1 अरब जो है वो फोर्ट मंदरो कैडेट कॉलेज को भी दिया है, ठीक है। उनका प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोजेक्ट जिसका भी हो, पैसे तो मैंने दिए हैं ना, पैसे तो मेरी हुकूमत ने दिए। अच्छा, अब उसके बाद इनसे सवाल कर लेते हैं कि आपने 70 साल में डेरा गाजी खान के लिए क्या किया है। फारूक खान लगारी साहब, जमाल लगारी साहब, अवैस लगारी साहब, अमार लगारी साहब, तोहफे तो आपने यही दिए हैं। अच्छा, खोसा साहिबान, बड़े खोसा साहिबान, दोस्त मोहम्मद खोसा साहिबान, फलाने खोसा साहिबान। अच्छा, इनकी कारकर्दगी क्या, जरताज गुल के ऊपर FIR, अकरम लाशारी के ऊपर FIR, फलाने मोहम्मद के ऊपर FIR, बशीर के ऊपर FIR, फलाने को गोली मार दो, फलाने को घर से उठवा लो, फलाने की बीवी को ज़दोकोब कर दो। इसके अलावा मुझे कारकर्दगी बता देना। सही है। अच्छा, दूसरा मैं चैलेंज कर देती हूँ ना, सरदार अवैस खान लगारी को, दोस्त मोहम्मद खोसा को चैलेंज कर देती हूँ। आप यूँ करें कि ये जो गाजी यूनिवर्सिटी है इसके स्टूडेंट्स को बुलाएं, डेरा गाजी खान के यूथ को बुलाएं, 3 डाइस दें, एक पे मैं खड़ी हो जाती हूँ, एक पे दोस्त मोहम्मद खोसा साहब पीपल्स पार्टी पे खड़े हो जाए, एक अवैस लगारी पे MLN के खड़े हो जाए। दुनिया के सामने अपने अपने मंशूर का और अपने अपने काम का जो 38 महीने में मैंने करवाया और जिन्होंने 70 साल में डेरा गाजी खान में करवाए, आवाम फैसला कर देगी। वोट को छोड़े, पैसे को छोड़े, सामने फैसला कर लेते हैं। अब वो कर लेते हैं, पब्लिक के सामने जो है आके मुझे फेस करें और सारे सवालों का जवाब वो भी दे और मैं भी देती हूँ। चैलेंज मेरा कबूल कर लें। दिस इज़ अ वेरी ब्रेव आंसर। अच्छा मैम, उसके बाद आपकी पार्टी के CM रहे हैं डेरा गाजी खान से उस्मान बुज़दार साहब। कैन यू जस्टिफाई हिम? वाई शुड आई जस्टिफाई हिम? वो आपकी पार्टी मैं किसी गद्दार को जस्टिफाई नहीं कर सकती। मेरे पार्टी ने, मेरे लीडर ने इज्जत दी डेरा गाजी खान के एक, लेकिन जिन हालात में उनको पार्टी छुड़वाएगी वो तो भी तो आपके सामने है ना। हम नहीं खड़े, हम नहीं बैठे हुए। दुनिया जहाँ की FIR मेरे खिलाफ हो गया, खातून हूँ मैं जब छुपी रही हूँ, जब मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पे आने नहीं दिया गया, तो क्या मैं बीमार नहीं होती थी? मैं लोहे की बनी हुई थी? क्या मेरे लिए ये ऑफ़र कबूल करना आसान नहीं था कि आराम से किसी और की पार्टी में अपना वज़न डाल लो? मेरे पास तो इतना बड़ा ओहदा नहीं था जितना इन लोगों के पास ओहदे थे। सबसे पहले ये लोग भागे, तो मेरी पार्टी ने, मेरे लीडर ने तो इज़्ज़त दी। अगर किसी को इज़्ज़त रास नहीं आई तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। हर शख्स अपने किए का हिसाब दे, मैं अपने हिस्से का हिसाब देती हूँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात, मेरा इन सरदारों के एक और भी चैलेंज है कि मैंने तो जिस हल्के से इलेक्शन लड़ा तो मेरा 38 महीने का किरदार साफ़ है। मैं तो सैलाब में भी खड़ी रही, गमी में, खुशी में, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में, मुश्किल में, आजमाइश में, मैं अपने हल्के में खड़ी रही, तो मैं आज भी अपने हल्के में खड़ी हूँ। ये सरदार हर दफ़ा अपना हल्का क्यों चेंज कर लेते हैं? मुझे ज़रा बताएं ना, क्योंकि
पिछला हिसाब देना उनका मुश्किल है। मैं अपना हिसाब दे रही हूँ, मैं अपने सवालों का जवाब दे रही हूँ। मैदान है, मेरा घर है, डेरा गाजी खान है, मैं बैठी हुई हूँ मुज़ाकरात के लिए, मैं बैठी हूँ क्वेश्चन आंसर के लिए। अगर मैंने गलती की तो मेरा गिरबान पकड़े, अगर मैंने गलती नहीं की, मैंने वफादारी निभाई है, मैंने डेरा गाजी खान का नाम रोशन किया है, तो फिर आप जो है मुझे वोट दें बेंच के निशान के ऊपर। लेकिन अगर मैंने अपनी वफादारी बेची है तो आप बेशक मुझे रिजेक्ट कर दें। और ये लोग भी इसी तरीके से आए, ये आए आके मैदान में, मैंने तो अपना हल्का नहीं छोड़ा। मैं बन्नू से इलेक्शन लड़ सकती थी, सारा के पीके ने खौफ के बुत तोड़ दिए, पंजाब भी इंशाल्लाह तोड़ेगा 8 फरवरी को। मैंने 7 वाले हल्के से इलेक्शन नहीं लड़ा, बहुत आसान था कि 7 वाले हल्के में फलाना गदार है, मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ लेती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं अपनी कारकर्दगी पे इलेक्शन लड़ती हूँ। मुझे बता देना वैस लगारी साहब जहेज़ में एक और जो ऑस्ट्रेलिया मेहमान को यहाँ पे छोड़ गए, अपना हल्का क्यों छोड़ के चले गए? क्योंकि इधर हिसाब देना मुश्किल था, क्योंकि इधर जवाब देना मुश्किल था। और मेरी आवाम से भी अपील है, पिछले कारनामों के ऊपर वोट दें, अगले झूठे वादों के ऊपर वोट न दें। पिछला हिसाब कोई आपको देगा तब आप वोट दें। मैम आपके लिए अब कितना मुश्किल है, क्योंकि बल्ले का निशान तो रहा नहीं है, खान साहब जेल में हैं, वाइस जो उसके वो है चेयरमैन है पार्टी के, वो भी जेल में है। अब आप बेंच के इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ रही हैं। ये बेंच का आप समझती हैं कि जगह जगह पे जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी है आपकी, वहाँ पे पहुँच गया निशान के? देखिए, इमरान खान लोगों के दिलों तक जा चुका है। इमरान खान एक नज़रिया है, इमरान खान एक सोच है। उसने आपको ग़ुलामी से निकाला, उसने आपको ये सिखाया कि आपने वडेरों, जागीरदारों, सरदारों को माई बाप नहीं कहना। अगर आपका सरदार बेशक बड़े ऊंचे शमले वाला है, बड़े लाख के साहब के रखे हुए हैं, लेकिन अगर उसकी कारकर्दगी ठीक नहीं है तो आप नौजवान उससे सलाम करें, उससे सवाल करें। यही मुझे उसने सिखाया है। तो जो इमरान खान का निशान है या पैगाम, वो पहुँच चुका है, बेंच पहुंच चुका है और इंशाल्लाह दोबारा भी पहुंचेगा। और आप देखना कि ये जो हमें तकलीफ और आजमाइश में डाल रहे हैं, इसका भी लोग हिसाब देंगे बेंच को ऊपर ठप्पा लगा के। दूसरा, पहली दफ़ा हुआ है कि अवाम खुद पूछ रहे कि ज़रताज गुल का निशान है क्या। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा मैम, अगला मेरा सवाल ये है कि पार्टी पे याकूब, अब आपने आखिरी करना है सवाल। जी आखिरी सवाल है, उसके बाद ये सवाल, उसके बाद दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अच्छा मैम, ये कि पार्टी पे मुकम्मल क्रैक डाउन है इमरान खान को और शाह महमूद साहब को। आज 14 साल की, उनको 10 साल की, और जो खान साहब को 14 साल की सज़ा सुनाई देगी। वर्कर को, एक्टिविस्ट को, पॉलिटिशियंस को, तमाम को हर तरह से ज़द-ओ-कोब किया जा रहा है। इवन वर्कर्स के घर पे रातों को छापे मारे जा रहे हैं। तो आप पार्टी का इस सूरत हाल में, द थर्ड अनडेमोक्रेटिक हुआ जो है, वो उन लोगों के साथ खड़ी है जो अभी लंदन से आए हैं। आप पार्टी का मुस्तकबिल क्या देखती हैं इन अ वेरी शॉर्ट? देखिए, इंसान को अपने पार्टी के मुस्तकबिल से ज़्यादा, सियासत के मुस्तकबिल से ज़्यादा, अपने मकाम से ज़्यादा मुल्क के मुस्तकबिल को देखना चाहिए। देखिए, हम और आप जो हैं, आप मुझसे उम्र में छोटे हैं, मैं आपसे बड़ी हूँ, और मुझसे भी बड़ी उम्र के जितने भी लोग हैं, हम जो लोग इस वक्त 25 करोड़ आवाम पाकिस्तान में रह रही हैं ना, हम अपनी चॉइस के ऊपर रह रहे हैं, हम अपनी फ्री विल के ऊपर रह रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि हमें सब्ज़ हिलाली परचम की वजह से ही इज़्ज़त है, सब्ज़ पासपोर्ट की वजह से ही इज़्ज़त है। हम अपना इलाका नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो ये जो हमारी एक फ्री विल है कि हमने अपनी चॉइस से चूज़ किया कि हमने पाकिस्तान के अंदर रहना है, वहाँ पे जो लोग भी पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे ना, उनका मुस्तकबिल रोशन होगा। जो लोग पाकिस्तान का नाम लेंगे ना, उसका मुस्तकबिल रोशन होगा। ये आज की जंग नहीं है। देखिए, ऐसे बहुत से तजर्बे हुए कि फ़लाने को कार की डिग्गी में बुरके पहनने वाले को जाके वज़ीर आज़म बना दो, शेरवानियाँ सिलवाने वालों को वो कर दो। ये नहीं होती है। ताकत ये होती है जो अवाम चाहती है, और अवाम की आवाज़ को दबाने के लिए हर दर्जा कोशिश हो रही है। कितना आप सोचें, मैं तो सबको कहती हूँ, आपने अगर दुआ मांगनी है ना अच्छे दोस्त की, तो अच्छे दुश्मन की भी दुआ मांगे कि आपको अल्लाह ताला ज़र्फ़ वाला दुश्मन दे, आपको इतना घटिया दुश्मन ना दे जो माँओं बहनों बेटियों की इज़्ज़तों के ऊपर हाथ डाले कुर्सी की खातिर। ये कुर्सी रास नहीं आनी, और हज़रत अली करमल्लाह वजह का कौल है, अगर ये कुर्सी पायदार होती तो ये आज तुम्हारे पास ना होती है। ये ओहदे आने जानी चीज़ें। ये पाकिस्तान बड़ा है, पाकिस्तान की इज़्ज़त बड़ी है, हमारी अना बहुत छोटी है, बहुत मुस्तकबिल है, अभी रोशनी की बहुत उम्मीद है। कोई बात नहीं, सज़ा हो गई, कोई बात नहीं, फ्रिवलेस केस हो गया, ये सिर्फ हमारी आवाज़ दबाने के लिए ताकि हम वोट में हिस्सा ना लें। आपने लेना है, आपने इमरान खान का बदला लेना है। आपकी जो पार्टी को छीना गया और जो आवाम को और जो स्पेशली ख़वातीन के सर से चादरें उतारी गई, आपने बदला लेना है, बदमाशी के ज़रिए नहीं, वोट के ज़रिए। द लास्ट क्वेश्चन मैम, दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैम, पोस्ट 9 जो हुआ है
عورتوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے, چادر چار دیواری کی عزت تقدس تکریم کو پامال کیا گیا, پارٹی چھڑوائی گئی, عزت و کوب کیا گیا, گھسیٹا گیا روڈ کے اوپر, جیل میں ڈالا گیا, اور طرح طرح کے ظلم, دا انپریسیڈنٹڈ سین ہم نے دیکھے ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ ویلیشن ہوتی ہے ہیومن رائٹس کی بنیاد پہ. ہر روز ہم سمجھتے ہیں کہ دس از دا ورس, اس سے ورس اگلے دن پھر ہو جاتا ہے, خاص طور پہ عورتوں کو. ملائکہ بخاری کا میں اسپیشلی نام لوں گا یہاں پہ, ان کو کتنی بے دردی کے ساتھ, اچھا ان کے پاس تھنم جاوید ہیں, عالیہ رشید صاحبہ ہیں, جو ان عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں, اور کینسر کی مریضہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں, خدیجہ شاہ, یہ ساری عورتیں, اور وہ عورتیں جن کو رات کے 2-2 بجے بستر سے اٹھا کے ان کو گھسیٹا گیا, اور جو ہم نے ٹی وی پہ موبائل پہ مناظر دیکھے, ان عورتوں کو اور ڈی جی خان کی عورتوں کو جو آپ کو انسپائریشن مانتی ہیں, جو آپ کو دیکھ کے کہتی ہیں کہ ہم بھی ایک اچھے سے اچھے مقام پہ پہنچ سکتے ہیں, اینڈ وی آر لیونگ ان دا میل ڈومیننٹ سوسائٹی, جہاں پہ سردارانہ نظام چلتا ہے, وہاں پہ آپ کو دیکھ کے عورتیں یہ دلاسا محسوس کرتی ہیں کہ ہم پارلیمنٹ میں جا سکتے ہیں, ہم جتنا بڑا سوچیں گے وہاں تک پہنچ بھی سکتے ہیں. آپ ڈی جی خان کی ان ماؤں, بیٹیوں, بہنوں کو جو آپ سے انسپائریشن لیتی ہیں, آپ ان کو کیا پیغام دیں گی؟ اور جن خواتین پہ پوسٹ 9 میں ظلم کیا گیا, ہاؤ ڈو یو سی دس کرولیٹی؟ میں آپ کے بیسکلی کیمرے میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں, اسپیشلی اپنی خواتین کے لیے, ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے, کہ جو پاکستان میں سیاسی خواتین کے ساتھ کیا گیا, جس طرح ان کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا گیا, جس طرح ان کی عزت پامال ہوئی, جس طرح ان کو پابند سلاسل کیا گیا, یہ صرف آپ کو پیغام دیا گیا کہ آپ بھیڑ بکری ہیں, آپ کی کوئی آواز نہیں ہے. اور اگر اس ملک میں کسی کو سیاست کا حق ہے تو وہ صرف نواز شریف کی بیٹی کو ہے یا وڈیروں جاگیرداروں کے بیٹیوں کو ہے, آپ پڑھی لکھی خواتین کو نہیں ہیں. اور اسپیشلی ڈیرہ غازی خان کے اندر جو مائیں بہنیں بیٹیاں جن کے والد کو اٹھا لیا جاتا ہے, یا جن کے بھائی کو اٹھا لیا جاتا ہے, یا جن کے بیٹے کو اٹھا لیا جاتا ہے, جب وہ پولیس کسٹڈی میں ہوتے ہیں, جو مائیں بہنیں بیٹیاں رو رو کے سسک کے مجھے وائس میسج کرتی ہیں اور مجھے کال کرتی ہیں کہ کب آئیں گے وہ. اگر آپ نے اس کا بدلہ لینا ہے کہ آپ کا لیڈر آپ کی عزتوں کے اوپر ہاتھ نہ ڈالے بلکہ آپ کی عزت کروائے, آپ کا لیڈر آپ کے گھر میں گھس کے آپ کے اوپر دروازے توڑ کے کمروں کے اندر نہ گھسے بلکہ آپ کی عزت کروائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خواتین کو سڑکوں کے اوپر نہ گھسیٹا جائے, آپ کو ایسے لیڈر ملیں کہ وہ خواتین کی عزت کروائے, کیونکہ وہ جن کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا گیا تھا وہ مائیں بہنیں بیٹیاں, ان کو نشان عبرت بنا کے آپ کو سبق دیا گیا ہے. آپ اس کا سبق کا جواب دے سکتے ہیں, آپ بدلہ لے سکتے ہیں ان تکلیفوں کا, آزمائش کا, جس طرح خواتین کی پامالی کی گئی. میرے اوپر اتنے مقدمے کیے گئے ہیں کہ ڈیرہ غازی خان کے سارے وڈیرے جاگیردار, سرمایہ دار, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, پی ڈی ایم والے سارے مل گئے کہ صرف اس لیے کہ مجھے ہرایا جائے, کیونکہ میں نے ڈیرہ غازی خان کو آواز دی ہے, کیونکہ میری وجہ سے ڈیرہ غازی خان کی مائیں بہنیں بیٹیاں مجھے اپنا رول ماڈل تصور کر کے ایک حد کے اندر رہ کے آزادی حاصل کرتی ہے. اگر آپ نے اس کا بدلہ لینا ہے تو آپ نے عمران خان کے نمائندے کو 8 فروری کو جتوانا ہے. آپ نے اپنا ووٹ ضائع نہیں کرنا, آپ نے نا امید نہیں ہونا. میرا بینچ کا نشان ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ میرے پاس ہر وقت آ سکتی ہیں, آپ مجھ سے ہر وقت مل سکتی ہیں, میں آپ ہی کی طرح کی ہوں. اگر آپ نے مجھے طاقتور کرنا ہے, اگر آپ نے اپنے نمائندے کو ایسا کرنا ہے جو آپ کی عزت کی حفاظت کرے, تو آپ نے بینچ کے اوپر ٹھپا لگا کے N 185 پہ مجھے جتوانا ہے. عمران خان کو گفٹ کریں گے یہ سیٹ, اور انشاءاللہ آپ کی عزت بھی بحال ہوگی, آپ کے حقوق بھی بحال ہوں گے, اور انشاءاللہ سیلف رسپیکٹ کے ساتھ جیسے ہم پہلے سر اٹھا کے چلتے ایسے ڈیرہ غازی خان میں سر اٹھا کے چلیں گے. Madam Sahib, thank you so much for your time, and it was a very great interview from you. Thank you so much. میرا چیلنج دے دینا, بگوڑوں کو میرا چیلنج دے دینا کہ غازی یونیورسٹی کا میدان لگاتے دیتے ہیں, اسٹوڈنٹ کو بٹھا دیتے ہیں, سوال جواب ہوں گے. کیا ضرورت ہے پولنگ اسٹیشنز کے اوپر, گاڑیوں کے اوپر, ٹریفک کے اوپر پیسے خرچ کرنے کی؟ سامنے I would be a neutral umpire. جی, عوام امپائر ہوگی. ہم تمام, اور مولانا فضل الرحمان کی بھی پارٹی والے کو بلا لیں, ہم سب کو ڈائز دے دیں, اسٹوڈنٹ سامنے ہو, ڈیرہ غازی خان کے اسٹوڈنٹ کے سوال ہو, ہمارے جواب ہو, پھر وہ جس کے پلڑے کے اندر ووٹ ڈالے وہی فیصلہ ہوگا, تاکہ ان کو دھاندلی نہ کرنی پڑے. Thank you so much. Thank you so much.